مصطفیٰ بھائی سر یہ سچویشن جو ہے آپ بھی اسٹیبل گورنمنٹ چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں. آپ نے رانجھا صاحب نے بڑا گریسفلی الیکشن کا رزلٹ ایکسیپٹ کیا, وی اپریشیٹ یو. اس گورنمنٹ کے ساتھ اور یہ جتنا اس کے ساتھ اب جو اسکیلیٹنس آف ریگنگ آف الیکشن چل رہے ہیں, اور آئی ایم ایف کے لیٹر پہ بھی آپ کی رائے جانا چاہوں گا, عمران خان صاحب کو لکھنا چاہیے تھا, اسٹیبل گورنمنٹ آئے گی سر؟ اسٹیبلٹی ایک خواب ہی رہے گا پاکستان میں. 2018 کے الیکشنز کنٹروورشل تھے تو کیا اس کے بعد اسٹیبلٹی آئی؟ نہیں. 3 سال عمران خان صاحب کو بھی حکومت جماعتوں نے نہیں کرنے دی. تو اب جہاں پر اتنے بڑے سوالات کھڑے ہو گئے ہوں, 2018 کے الیکشن سے بڑے سوالات کھڑے ہو گئے ہوں, جس طرح فارم 45 اور فارم 47 کی جو کنٹروورسی ہے کہ اس میں تو لوگوں کے پاس ہارڈ ایویڈنس موجود ہے کہ جناب فارم 45 یہ کہہ رہے ہیں اور 47 آپ کس طرح ایشو کر سکتے ہیں جعلی. اصل فارم 45 کی بنیاد پہ ہوتا ہے ایکچولی 47. جی ہاں, کیونکہ 45 تو اوریجنل ہے جو ہر پولنگ بوتھ سے آپ کو مل رہا ہے. جی, اور اس نظام کی بھی آپ وہ دیکھیے کہ جس دن یہ پروونشل اسمبلیز کے جو حلف ہوئے ہیں, اب پنجاب اسمبلی کا حلف تھا تو وہاں پر لوگ ایک دوسرے کے سے سوال کر رہے تھے کہ تم 45 والے ہو یا 47 والے ہو, تم 8 والے ہو یا 9 والے ہو. تو جہاں پر, اور یہ پھر جو آپ نے موکری بن رہی ہے, جہاں پہ آپ نے گفتگو بھی سنائی, ہر کسی کو اس کا پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر انتخابات کس طرح ہوئے ہیں اور مینڈیٹ کس کا تھا. آج بھی تحریک انصاف اکثریتی جماعت ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو مخصوص نشستیں بھی ان کو نہیں دی جا رہی, وہ بھی ان کے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے. گریسفلی ایکسیپٹ کریں ریزلٹس کو تاکہ ملک آگے چل سکے. 25 کروڑ کا ملک ہے. یہ آئی ایم ایف کو جو انہوں نے خط لکھا آج, پاکستان کے لیے کڑا وقت آ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح آئی ایم ایف کو استعمال کرنا چاہیے تھا. عمران صاحب کو ہمارے اندرونی معاملات میں ان کو یہ اجازت دینی چاہیے تھی, یا ان کو یہ کہنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے فرسٹریشن کی انتہا ہو گئی پی ٹی آئی کی؟ ظاہری بات ہے, بہت اسٹیٹ کی لیکن لیٹر پھر بھی لکھنا نہیں چاہیے تھا. ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, لیٹر پھر بھی نہیں لکھنا چاہیے تھا. اور اس کو ایک بہتر پالیٹکس کے ذریعے, دیکھیں پاکستان کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے. اب پاکستان کے لوگوں کو, اپنی پارٹی کے لوگوں کو آپ مزید مشکل میں نہ ڈالیں کہ وہ پھر ان باتوں کا جواب نہ دے سکیں, اور جواب ان چیزوں کا دینا مشکل ہوتا ہے. آج ان کے بھی جو ترجمان ہوں گے وہ کوئی نہ کوئی بات تو کر لیں گے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم بھی جماعتوں میں رہا ہوں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جواب دینا کئی دفعہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے, اب آگے ملک کے لیے ریفارمز کی کوئی گفتگو نہیں, پولیٹیکل کرائسس بڑھتا جا رہا ہے. ہمیں اس ملک کو ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم نے جہاں پر معاملات پہنچا دیے ہیں, آج اس ملک کے اندر لوگوں کی امید ختم ہوتی جا رہی ہے. پچھلا جو سال تھا اس میں 10 لاکھ سے اوپر پاکستانی پاکستان چھوڑ کر نکلے. یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشن تھی. 25 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو جاتا ہے, لیکن آگے اس کے لیے جابز موجود نہیں ہیں. 9 کروڑ پاکستانی اس وقت, چند ہفتے پہلے, کچھ عرصہ پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی, 9 کروڑ پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. کس حکومت کے بارے میں یا کس جماعت کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کچھ کروڑ لوگوں کو باہر نکال لیں؟ اس طرح کے سپلٹ مینڈیٹ کے ساتھ اور اس طرح کے لیجٹمیسی کرائسس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں ڈیلیور نہیں کر پائے گی؟ دیکھیں مینڈیٹ میرے خیال میں, میرے ذاتی خیال میں سپلٹ نہیں تھا. میرے خیال میں کیا تھا؟ 3 سیٹیں اسلام آباد کی, 13 سیٹیں راولپنڈی ڈویژن کی, کراچی کی آپ نے آڈیوز ویڈیوز دکھائی. تو گورنر صاحب کہہ رہے ہیں میں ووٹ ہی نہیں پڑا. دیکھیں نا, تو الیکشن کی حقیقت, وہ ایک شعر ہے نا کہ جنت کی حقیقت تو معلوم ہے ہمیں. تو 14 سیٹیں لے کے کہہ رہے ہیں میں ووٹ نہیں پڑا, اور ساری دنیا کو پتہ ہے. تو میرے خیال ہے یہ کہ کلوز ٹو سمپل میجورٹی, یا شاید سمپل میجورٹی سے تھوڑا سا اوپر پی ٹی آئی کی سیٹیں بن رہی تھیں جو ٹرمنگ کی گئی ہے. یہ ٹرمنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. گریسفلی مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کرتے اور انہیں کہتے کہ پاکستان چلائیں, ٹھیک, اور یہ رسپانسبلٹی جب ان کے کندھوں پر ہوتی تو پھر ان سے پھر جواب بھی اس ملک کے لوگوں نے طلب کرنا تھا کہ جناب آپ نے کیسے حکومت چلائی. آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھا دیا. دیکھیں نا, 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر, ان کے اوپر کوئی آج سوال ہو رہا ہے؟ نہیں سوال ہو رہا نا, یہ ایشوز ہی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ لوگوں کو وکٹم ہوڈ کا نیریٹو دے دیتے ہیں, ہمدردی کا نیریٹو دے دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. 76 سالوں میں کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. آپ مدت پوری کرنے دیں, لوگ خود حساب لے لیں گے اور بہتر حساب لے لیں گے. بالکل ٹھیک.